السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، جو پاکستان کے کہنہ مشق سیاستدان ہیں اور کسی بھی سیاسی بساط پر ان کی مذہبی سیاسی پارٹی جمعیت علماء اسلام کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ بعض ایسے حلقوں کے قریب بھی مانے جاتے ہیں جو ملکی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جن میں ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے۔ لیکن تعجب اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ آخر آج کل مولانا اسٹیبلشمنٹ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے قومی اسمبلی کے بارے میں بیان دیا ہے کہ ہم اس ایوان کو عوام کا کب اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد میں اپنے پارٹی اجلاس کے بعد مولانا میڈیا کے سامنے یہ بیان دے رہے تھے کہ JUI پارلیمنٹ میں تو بیٹھے گی، لیکن وہ اس پر بھی غور کر رہی ہے کہ آیا ان کی جماعت کو پارلیمانی سیاست برقرار رکھنی چاہیے یا سیاست ترک کر دینی چاہیے۔ حالیہ انتخابات میں JUI کی پوزیشن کیسی رہی؟ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے آبائی حلقے ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کی نشست ہار چکے ہیں، لیکن بلوچستان سے قومی اسمبلی کی نشست پر انہیں کامیابی ملی ہے اور وہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق JUI اس وقت قومی اسمبلی کی 4 نشستوں کے ساتھ ایوان میں موجود ہے۔ بعض مبصرین کی نظر میں مولانا اسٹیبلشمنٹ سے اتنے نالاں ہیں کہ اس وقت وہ اپنی بدترین مخالف رہنے والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو خوشگوار قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا JUI اسٹیبلشمنٹ کی حامی جماعت رہی ہے؟ بین الاقوامی تحقیقی کونسل برائے مذہبی امور IRCRA مذہبی جماعتوں اور تنظیموں سے متعلق ایک ادارہ ہے جو ان جماعتوں کے کردار اور تحریک کو قریب سے دیکھتا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ اسرار مدنی کا کہنا ہے کہ سابق صدر جنرل ایوب کا دور ہو یا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں نواب زادہ نصر اللہ خان کی اتحادی تحریک، JUI نے اسٹیبلشمنٹ مخالف کردار پیدا کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مولانا سیاست میں اعتدال پسند ہیں، وہ کبھی کسی انتہا پر نہیں گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کے تعلقات کا سوال ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اینکر پرسن اور سینئر صحافی کاشف الدین سید کئی دہائیوں سے جمعیت علماء اسلام کو کور کر رہے ہیں۔ وہ اس جماعت کو جمعیت علماء ہند کے تسلسل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بنیادی طور پر مسلم لیگی رہنما علامہ شبیر احمد عثمانی مرحوم نے دیوبند مکتب فکر کے لیے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، لیکن یہ تحریک کچھ عرصے بعد فعال نہیں رہی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود آگے بڑھے اور پاکستان میں موجود دیوبند مکتب فکر کے علماء کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت JUI کی سربراہی دیوبند مکتب فکر کے نمایاں عالم دین مولانا احمد علی لاہوری کے پاس تھی، جبکہ مفتی محمود نے خود جنرل سیکریٹری کی ذمہ داری لی۔ کاشف الدین سید کا کہنا ہے کہ مفتی محمود نے پھر جمعیت علماء اسلام سے مسلم لیگ کی چھاپ ہٹا کر اس کو جمعیت علماء ہند کی فکر سے جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت نے ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کا ساتھ تو نہیں دیا، لیکن ایوب خان کی شدید مخالفت کی۔ سابق صدر یحییٰ خان کی مشرقی پاکستان سے متعلق پالیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کی، یہاں تک کہ دھمکیوں کے باوجود اسٹیبلشمنٹ مخالف ڈھاکہ اجلاس میں شرکت بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد ازاں سابق وزیر اعظم بھٹو کے خلاف بھی احتجاجی تحریک میں قوم پرست رہنما مرحوم خان عبد الولی خان کا ساتھ دیا۔ 90 کے عشرے میں بھی مولانا فضل الرحمان وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں اپناتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان پر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ کیسے لگی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے سیاسی ناقدین کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں
لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد اس وقت کے صوبہ سرحد اور موجودہ خیبر پختونخوا میں جس طرح سے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے ان کو حکومت دی، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کا تعلق کھل کر سامنے آ گیا۔ کیا مولانا اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گئے؟ خیبر پختونخوا میں واقع عبدالولی خان یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے وابستہ ڈاکٹر عبدالشکور خطے میں مذہبی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے تحقیق سے منسلک رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی صورت اقتدار میں رہیں تو ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب وہ احتجاجی سیاست کرتے ہیں تو خاصی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حزب اقتدار ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تنہا اتنی افرادی طاقت موجود ہے جس سے وہ سڑکوں کا ماحول گرم رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالشکور کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیگر جماعتوں کی طرح شاید ان سے بھی وعدے وعید کیے گئے ہوں اور اب وہ سمجھتے ہوں کہ یہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل قریب میں مولانا فضل الرحمان آسانی سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیتے۔ تاہم محقق اور IRCRA کے سربراہ اسرار مدنی کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی ایسی انتہا پر نہیں جاتے کہ جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہ ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں یقیناً وہ جہاں کہیں مناسب سمجھیں گے بھرپور احتجاج کریں گے۔ اینکر پرسن صحافی کاشف الدین کہتے ہیں کہ جو کچھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن میں ہوا ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے فاصلے بڑھے ہیں اور یہ دوریاں ابھی کچھ عرصے تک موجود رہیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھ کر احتجاجی سیاست کو ترجیح دے گی۔ ان کے بقول مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ اس وقت عوام میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ مقبول ہے، اس لیے بھی وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ سے دور ہی رکھیں گے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے اس سے قبل بھی پارلیمانی سیاست چھوڑنے کے اشارے دیے تھے، تاہم MMA کی شکل میں دوبارہ اقتدار تک پہنچے، اس لیے وہ بھرپور احتجاجی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے کہ ان کے لیے مستقبل میں واپسی کا راستہ بند ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کے اثر و رسوخ کا۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا اپنی ناراضگی ختم کر لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ یا وہ ایک دوسرے کو منا لیں گے؟ کیا آپ مولانا کے حلقوں میں ہیں اور انہیں قریب سے جانتے ہیں؟ تو ضرور بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔